قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والثناء على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ، اس کی تلاوت کا شرف مجھے ملا. سورہ نحل کی 125ویں آیت ہے، اور سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. یہ آیت ہمارے اس تشریح کے لیے سرمایہ کرام بنی، اور ہمارا موضوع گہرا اسلام اور دعوت فکر و عمل، اور اس موضوع پر ہماری یہ 10ویں تقریر ہے، 10ویں مجلس ہے، اور یہ آخری مجلس ہے اس موضوع پر. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، آیت کا ترجمہ ملاحظہ کریں. ادعو، دعوت دو، بلاؤ، انوائٹ کرو، لوگوں کو دعوت دو اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راہ کی جانب لوگوں کو بلاؤ، انہیں آنے کے لیے کہو. لیکن حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. ہمارا دعوت دینے کا طریقہ وہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، دانشمندی سے ہونا چاہیے، بالغ نظری سے ہونا چاہیے، شائستہ انداز میں، شائستہ گفتگو میں، عمدہ طریقے سے. اور لوگوں سے بحث ضرور کرو، لیکن بحث کرنا تو احسن طریقے سے کرنا. بیکار کی بحث میں مت پڑو، ٹائم اپنا ضائع مت کرو، وقت برباد مت کرو. اور ہدایت تو ویسے اصل اللہ کی طرف سے ہے. راہ مستہ لوگوں کے عقیدوں کے سلسلے میں تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو اس کے راستے سے دور ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں.
اور ان لوگوں کو بھی جانتا پہچانتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے. عقیدے لوگوں کے کیسے ہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اگر پیغمبر نبی ہمارے امام اگر کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہمیں سنیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. کون ایمان کے 10 درجے پر فائز ہے، کون ایمان کے 9 درجے پر فائز ہے، کون ایمان کے 8 درجے پر فائز ہے، کون ایمان کے 7 درجے پر فائز ہے. مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں کہ فیصلے کریں، لوگوں کے بارے میں ججمنٹ کریں، کون کچے عقیدے کا ہے، کون کیا عقیدہ کا ہے، کون کمزور ایمان کا ہے، کون بلند ایمان کا ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے. ہم معیار نہیں ہیں، ہم میزان نہیں ہیں. میزان تو علی کی ذات ہے، معیار تو محبت اہل بیت ہے. وہ اگر بتائیں کہ جنت میں کون جائے گا، ٹھیک ہے. نجات جس کو نہیں ملے گی تو ٹھیک ہے. یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ فتوے دیتے پھریں، لوگوں کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کریں اس یقین کے ساتھ کہ آپ محور ہیں، ہم مرکز ہیں، اور ہماری فکر لوگوں کے بارے میں وہ معیاری ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. تو عزیزان گرامی، آپ نے میری 9 بجے سے سماعت فرمائی اور 10ویں مجلس ہے کہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے، فضا سازگار کی جائے. پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر زمینوں پر، ملکوں پر، شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے ان کے طفیل ہیں، وہ وجہ تخلیق عالمین ہیں. تو قبضہ کیوں کرے؟ قبضہ وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. بھائی یہ میرا رومال ہے، میرے اختیار میں سے کہ میں اس کا مالک ہوں. اگر آپ کا رومال لینے کی میں کوشش کروں تو اسے کہا جاتا ہے میں قبضہ کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ناجائز طور پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری وہ ملکیت نہیں ہے. تو مجھے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ نہیں آئے. رسول خدا کشور کشائی کے لیے نہیں آئے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کشور کشائی کے لیے نہیں آئے تھے. ذہنوں پر قبضہ کرنے کے لیے، دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے، دلوں میں جگہ لینے کے لیے، ذہنوں میں جگہ لینے کے لیے آئے. ان کا کام یہ تھا کہ دعوت کے ذریعے یہ بات سب تک پہنچائیں. دیکھیے، جب اسلام کا پیغام سامنے آیا، خاص کر مساوات اور برابری کا پیغام، اللہ اکبر، ایک ایسا پیغام تھا کہ جہاں جہاں یہ پیغام گیا، جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا، وہاں سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف چلے. اور مکہ مکرمہ میں جتنے غریب تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، مجبور لوگ تھے، بے بس لوگ تھے، مظلوم تھے، مستضعف تھے، انہوں نے لبیک کہنا شروع کیا. پیسوں سے پیغمبر نہیں خرید رہا تھا لوگوں کو، اور پیسوں سے خریدا بھی نہیں جا سکتا کسی کو، اس لیے کہ اسلام کا جو اصول ہے لا اکراہ فی الدین پر کھڑا ہے، کہ دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے. نہ بندوں کے زور پر
کنپٹی پر کسی کے بندوق رکھ کر آپ مسلمان کسی کو کر نہیں سکتے. اگر وہ مسلمان ہو بھی جائے وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور نہ پیسوں کی لالچ میں کسی کو آپ مسلمان بنائیں گے. پیغام تھا اور پیغام میں وہ گہرائی تھی کہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے. نماز میں آئے تو کہا امیر اور غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. محمود اور ایاز ایک ہی صف میں آ جائیں گے. اور جماعت کی نماز ہوئی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امیر کا سر غریب کے پاؤں پر ہو. مالک اور غلام کی امتیاز مسجد میں نہیں چلے گی. سب کے روزے ایک جیسے ہوں گے. امیر کے لیے چھوٹ نہیں ہے. سب کے روزے ایک جیسے ہوں گے. کفن سب کا ایک جیسا ہوگا. حج کا احرام سب کا ایک جیسا ہوگا. قبر سب کی ایک جیسے بنے گی. قبرستان میں سب ایک ہی جگہ دفن ہوں گے. آیا تو جناب لوگ اٹھے جاگے. واہ یہ ہے اصل پیغام, یہ ہے اصل ذکر. جناب دعوتوں میں, ان دعوتوں میں جانا مکروہ ہے کہ جہاں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے. بصرہ میں مولا کائنات کے گورنر, انہوں نے ایک مالدار کی تقریب میں شرکت کی. مولا کائنات نے مذمت آمیز خطبہ ایک خط روانہ کیا. وہاں کیوں جاتے ہو جہاں غریبوں کے لیے جگہ نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مالداروں کے کھانے کھا جانے سے تم طاقتور بن جاؤ گے؟ تم دیکھو تمہارا یہ مولا علی دانہ گندم کھاتا ہے, گیہوں کی روٹی کھاتا ہے, اور کائنات میں اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. طاقت کھانا کھا لینے سے نہیں آتی, ایمان کے ارادے سے آتی ہے. عظمت آمیز خط لکھا. اور جب مامون رشید نے دعوت کی تھی مشہد مقدس میں خراسان میں, مولا امام رضا علیہ السلام کے اعزاز میں جب وہ تشریف لائے تھے جناب, اور مامون رشید کی دعوت آپ تصور میں تو لائیے گا, ایک کسی علاقائی گاؤں کے شہر کے مالدار کی دعوت نہیں کہ گاؤں کی دعوت ہوگی 5 لاکھ روپے خرچ ہو گیا. ایک بادشاہ وقت کی دعوت ہے. اور اس وقت پورے عالم اسلام میں مامون رشید کے علاوہ کوئی حکمران بھی نہیں ہے. پوری دنیا اسلام میں ایک حاکم تھا, وہ مامون رشید. اس کے دور کو ایسے سمجھے جیسے ہمارے ہندوستان میں شاہ جہاں کا دور, اس وقت کا ہندوستان کہ سنہرا دور مانا جاتا ہے. شاہ جہاں کا دور گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے. ایسا دور تھا مامون رشید کا. اور آیان و اشراف و عمائدین و بزرگان و علماء اسلام و یہود و مسیحیت سب کو مدعو کیا گیا تھا. ویسے بھی ایرانی نیچر میں یہ ہے, اور اس کی ماں تھی ایرانی, اس کا نام تھا زبیدہ. اسی بیس پر اس نے ایرانیوں سے حمایت حاصل کی تھی. ہارون رشید کی 2 بیویاں تھی, ایک عربی تھی ایک عجمی تھی. عربی سے امین پیدا ہوا, عجمی سے مامون پیدا ہوا. اور مامون کی فتح امین پر اس لیے ہوئی کہ ایرانیوں نے ساتھ دیا مامون کا, اس لیے کہ مامون کی ماں تھی ایرانی, اور اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لیا, علم اٹھایا تھا کہ آؤ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایرانیوں نے اس وقت ساتھ دے دیا تھا. تو ایران میں اس کی حکومت ہو گئی تھی. بغداد سے پائے تک شفٹ ہو گیا تھا مشرق کی طرف, طوس کی طرف. اس وقت یہ پہلا وہ عجمی شہر ہے کہ جو پائتخت بنا تھا عالم اسلام کا. اور اس وقت جب دعوت دی تھی مامون رشید نے, آپ توجہ تو فرمائیے گا کہ جناب کتنے ہزار بزرگ رہے ہوں گے, چیدہ چنیدے رہے ہوں گے, خدا ہی جانے. امام رضا علیہ السلام کے اعزاز میں, اور جب مولا امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں, وہ علی ابن ابی طالب
اور اس کے فرزند علی امام رضا، اور ہمارے یہاں کیا ایسے ہی آ کر مالداروں کے ساتھ کھانا کھا لیں گے؟ اور ہمارے یہاں ہیں، اور جب تشریف لائے اور اس طرح سے تھا، غلاموں کی کثرت، ہر مہمان کے پیچھے ایک ایک دو دو غلام، نوکر چاکر، کہ جناب جو ہی گلاس کی ضرورت پڑے گلاس پیش کر دیں، پلیٹ کی ضرورت پڑے پلیٹ پیش کر دیں، مرغ پیش کر دیں، کباب پیش کر دیں، زردہ پیش کر دیں، مٹھائی پیش کر دیں، اور کیا کیا، یہ سب کو خوش کر کے بھیجنا ہے کہ واہ ایسی دعوت میں ہم گئے تھے کہ کائنات میں ایسی دعوت کھانے کو ہمیں نہیں ملی۔ اب امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ ہیں کہ کھا نہیں رہے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں صبح کے بھوکے اب کھانے کے لیے آئے ہیں، اور انتڑیاں ان کی کوئی ہلا عہد پڑ رہی ہیں، اب کب مولا کھائیں گے تو یہ بھی کھائیں گے۔ محمود رشید نے کہا مولا بسم اللہ کیجئے، آپ کے انتظار میں، جب تک آپ لقمہ نہیں اٹھائیں گے کسی میں جرت نہیں ہے کہ آغاز کریں۔ محمد رضا علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا ایسے پیچھے کا ہزاروں غلام، پوچھا یہ تو مولا یہ آپ کی خدمت میں، ہم سب کی خدمت کے لیے ہیں۔ امام نے کہا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھا لے۔ کوشش مامون کی کچھ اور تھی، امام نے مالداروں کے ساتھ غریبوں کو بٹھا کر بتا دیا تو پیسہ خرچ کر کر لوگوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا، ہم دلوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اتنا کھڑا ہوگا جب تعریف ہو رہی تھی چاروں طرف، یار پیسہ میں نے خرچ کیا، تعریف محمد رضا علیہ السلام کی ہو رہی، تو مختصر سی بات یہ ہے جب پیغام مساوات چلا، جب پیغام عدالت چلا، چاروں طرف اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ اور جہاں تک مولائے کائنات کا سوال ہے، جن کے نام کے ساتھ عدالت کا لفظ ایسے جڑ گیا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑ جاتا ہے، عدالت جس کی وجہ سے آپ کو شہید بھی کیا گیا ہے۔ اب آپ غور ہونا عزیزان گرامی کہ مولا جب بھیج رہے تھے حضرت مالک اشتر کو مصر کی جانب، اور ہمیں عہد نامہ دے کر ایک دستور اساسی کشور دے کر، ایک آئین نامہ دے کر، ایسا آئین نامہ اس سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں لکھا اور نہ آج تک۔ 1948 میں آپ یو این اے میں کام کرتے ہیں، 1948 میں جب یو این او میں سب نے مل کر قرارداد حقوق بشر تیار کی، ہیومن رائٹ کمیشن تیار کی، ڈکلیریشن، تو 50 سے زیادہ ملکوں سے 2000 کے قریب مندوبین کو لیا تھا، پڑھے لکھے دانشوروں کو، انٹلیکچوئلز کو، کہ یہ ڈکلیریشن کو تیار کیا جائے۔ اور انہوں نے لمبا عرصہ مطالعہ کیا کہ دنیا بھر کے حکمرانوں کی حکمرانی، ان کے دستور کا مطالعہ کیا، جس میں سکندر اعظم کے وہ دستورات بھی شامل ہیں، جس میں ایران کے شاہپور بختیاری کے بھی وہ کشور داری کے سلسلے میں دستورات شامل ہیں۔ اور سب کچھ مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اکثریت کے ساتھ یہ پاس کیا، ہیومن رائٹس ڈکلیریشن۔ 1948 کی بات ہے، اس کے باوجود بھی اس میں نقص دیکھنے کو ملے، ترمیمات ہوئی، ترمیمات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سینکڑوں کے لوگوں نے یہ کوشش کی، لیکن مولا کائنات نے، کائنات میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں تھا جس سے مولا مدد لیتے، مدد لے کر وہ آئین بناتے۔ عزیزان گرامی، ایسا آئین تیار کیا حکومت چلانے کے سلسلے میں کہ 1400 سال سے لے کر آج تک ایک نقص بھی کسی نے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔
فرق ہے. اور ہمارے اب آپ سمجھے بس آ رہا ہوں مطلب کی طرف. ایک مرتبہ سلوات پڑھا اونچا اور ہمارا جب مولا نے بھیجا باتیں تو بہت اس پر ایک اشرا پڑھا تھا 2003 میں صرف عہد نامے پر. تو جب اس میں دو باتیں اس میں سے سناتا ہوں پھر آتا ہوں کس طرح ذہنوں پر قبضہ کیا جاتا ہے, کس طرح دلوں پر قبضہ کیا جاتا ہے, کیا مقصد تھا, ذہن کو کیسے تیار کیے جاتے ہیں, کیسے تیار کیے گئے. اور ہمارے یہاں فرمایا اے مالک اشتر جہاں تم جا رہے ہو, مصر جب روانہ کیا, یاد رکھو وہاں فرعون بھی حکومت کر چکا ہے, یوسف بھی حکومت کر چکے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں فرعون کا نقشہ بھی ہے, یوسف کی زندگی بھی ہے. اب دیکھیں گے آنے والا یوسفی ہے یا فرعونی ہے. یہ میرے الفاظ ہے کہ دیکھیں گے تمہارے سامنے ظالم حکومتیں بھی ہیں مصر والوں کے سامنے, اور مومن اور نبی کی حکومت بھی ہے. اور پھر فرمایا اصول دیا کہ آج تک 1400 سال کے بعد تک پوری طرح سے دنیا میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. فرمایا اے مالک جہاں تم جا رہے ہو اما اخن لکا فی الدین او نذیر لکا فی الخلق. دیکھو دو طرح کے لوگ ہوں گے, ایک تمہارا مسلمان بھائی اور ایک وہ انسان جو مسلمان نہیں ہے, انسان ہونے کی وجہ سے وہ بھی تمہارا بھائی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے لیکن انسان ہے, آدم کی اولاد ہے, تم بھی آدمی ہو وہ بھی آدمی ہے, تو لہذا وہ بھی بھائی ہے. یہ بھی بھائی ہے لیکن یہ مسلمان ہے. یہ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ انسان ہے تو سب بھائی بھائی. آج ہم کوشش کرتے نعرہ لگانے کی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہو جائیں سب بھائی بھائی, ہے نا. 1400 سال پہلے مولا فرما رہے ہیں دو طرح کے انسان ہیں, ایک مسلمان بھائی, ایک اپنا آدمی انسانی بھائی. تو لہذا ان دونوں کے درمیان ڈسکریمنیشن نہ آنے پائے. ایک پر زیادہ توجہ دی, دوسرے پر بے توجہی. اسلام کی عظمت گر جائے گی, گھٹ جائے گی. اب آپ دیکھیں دو عورتیں آئیں مولا کی خدمت میں, ایک عجمی ایک عربی, دونوں میں جھگڑا ہوا, دونوں حاضر ہوئے. عربی عورت نے کہا مولا یہ ہو گیا, اب فیصلہ کیجئے. مولا نے دونوں کو سنا اور سننے کے بعد عجمی عورت کے حق میں فیصلہ کیا. عربی عورت کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا اظہار بھی کر دیا, یہ کہہ کر کہ یا علی میں عربی ہوں, آپ نے میرے عربی ہونے کا خیال نہیں کیا. مولا نے دائیں ہاتھ میں مٹی کو اٹھایا, بائیں ہاتھ میں مٹی کو اٹھایا, پوچھا یہ کیا ہے؟ مٹی. یہ کیا ہے؟ مٹی. تو بھی اس سے پیدا ہوئی ہے, وہ بھی اس سے پیدا ہو گئے. اب آپ غور کریں, ہمارے ہندوستان کے بنگال کے مشہور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور, جن کا نام سب جانتے ہیں, میٹرک فیل, 10ویں جماعت فیل, انہوں نے کتاب لکھی, انگریز حیران ہو گئے. ارسطو, افلاطون اور سقراط کی یاد انہوں نے تازہ کر دی. 50 صفحے کی کتاب گیتانجلی لکھی. اور کون؟ رابندر ناتھ ٹیگور ندیا کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے شانتی نکیتن ادارہ قائم کیا, جو ہندوستان بھر میں مشہور ہے. کہ ایک ندیا کے کنارے کونے میں بیٹھ کر رابندر ناتھ ٹیگور نے 50 صفحے کی پتلی کتاب لکھی. اس پر اس ادبیات کی بنا پر ان کو ادبی نوبل پرائز دیا گیا. 50 صفحے کی کتاب
جب تحقیق کی گئی دیکھیں اس کتاب میں کیا ہے تو پتا چلا نہج البلاغہ کو پڑھ کر انہوں نے ترجمہ کر دیا یہ ہندو، لیکن علی کا مزاج، علی کی ذہنیت، علی کا علم ان کے ذہن و دماغ میں اتر چکا ہے۔ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا 1400 سال پہلے ہندوستان کے دور دراز کے علاقے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا، جب تحقیق ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی یہ سن کر ایک مولانا سے، پاکستان کے مشہور سائنسدان تھے، فزکس کے سائنسدان، سائنٹسٹ فزکس کے جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، 1979 میں ان کو نوبل پرائز ملا، اور کس بات پہ ملا کہ انہوں نے ایک تھیوری دی مرکزیت کی، کہ ہر چیز ایک مرکز کے تحت چل رہی ہے دنیا میں۔ اور میں آپ کو سمپل سادہ زبان میں سنا رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اور ان سے انٹرویو لیے گئے، مشہور یہ ہے کہ وہ قادیانی تھے، سنی رہے ہوں یا شیعہ، قادیانی رہے ہوں یا ہندو۔ جب انٹرویو لیا گیا، دیکھنے والے مومنین نے غور سے دیکھا، ان کے پیچھے ناد علی مظہر العجائب تجد لہو اوننکا فی النوائب کا ایک فریم لگا ہوا ہے، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے علی کو پکارا تو علی آ گئے۔ جب تک علی کو یاد نہیں کرو گے علم تمہارا ناقص رہے گا، کیوں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، دروازے سے آؤ گے ہر چیز سیدھی ملے گی، چور دروازے سے آؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ ذرا پڑھے محمد وآل سنیے، سوال بھیجیں، آگے آتے جائیے۔ ہمارے عزیز نے کہ تکبیر چینل پہ ایک مشہور ویل نون اسکالر مسلمانوں کے، ہم بھی ان کو وہ اچھا سمجھتے تھے زمانہ، اور آنے کے بعد انہوں نے چیلنج کیا کہ بھائی نہج البلاغہ مولا کائنات کی کتاب نہیں ہے، ان کے خطبے نہیں ہیں وہ پورے کے پورے، ان کی کتاب نہیں ہے، آؤ چیلنج کرو، چیلنج دیتا ہوں، بحث کرو، آؤ وغیرہ۔ بس میں ایک جملہ کہہ دوں، کام کی بات، پرسوں کی مجلس میں میں نے کہا تھا، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کا کلام دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، اللہ کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر، یہ ہمارا عقیدہ ہے مولا کائنات کے کلام کے سلسلے میں۔ اور ہم نہج البلاغہ کو اخو القرآن کہتے ہیں، قرآن کا بھائی۔ صحیح فیض سجادیہ کو اخت القرآن کہتے ہیں، قرآن کی بہن۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم، اب کوئی بھی کتاب لے کر آئیں قرآن کو چھوڑ کر، یا لکھ کر لائیے، اگر اس کتاب میں فصاحت و بلاغت علی سے بہتر ہو، پیشن گوئیاں علی سے بہتر ہوں، انبیاء کے حالات علی سے بہتر بیان کیے جا رہے ہوں، اللہ کی حمد و ثنا علی سے بہتر کی جا رہی ہو، تو ہم اس کتاب کو مانیں گے، اس کتاب کو علی کی کتاب نہیں مانیں گے۔ اگر آپ پیش نہیں کر سکیں گے تو خدا کی قسم آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مولا کائنات کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مولا کائنات کے خطبے اکٹھا کیے گئے ہیں اس کتاب میں۔ تو سن لیجئے گا، جب ایک سیمینار برپا کیا گیا تھا
دہلی میں ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے زمانے میں، تو ایک صاحب نے ڈاکٹر ذاکر حسین سے کہا، صدر ہندوستان سے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں یہ کتاب کسی نہ کسی صاحب کے نام منسوب کر دیں، علی کے نام کتاب ہے، ہمیں کھڑ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، ہماری کوئی کتاب نہیں، ہم کسی کے نام منسوب کر دیں گے۔ تو خدا کی قسم انہوں نے ایک جملہ کہا، اگر دل سے کہا تو شاید نجات ان کو مل جائے۔ انہوں نے کہا یہ کوشش نہ کرنا، کہ کوشش کرو گے تو علی کا کلام اور نکھار کر سامنے آئے گا اور دوسروں کا کلام اور پستی کی طرف چل جائے گا، پول کھل جائے گا۔ مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا یہ کوشش نہ کرنا، پڑھ چکے تھے علی کے کلام کی گہرائی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے کہ جب مولا خطبہ دیتے تھے، جو خوارج تھے جنگ نہروان کے بعد بھی مولا کی تقریریں سننے کے لیے نماز جمعہ میں آتے تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور آپس میں کہتے تھے، کہتا بہت اچھا ہے علی، کتنا اچھا کہتا ہے علی، کون کہہ رہے؟ دشمن کہہ رہے ہیں۔ کیوں نہ بولے وہ علی کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ عزیزادارو، ہم نے الحمدللہ، آپ نے بھی دیکھا ان 10 دنوں میں ہمارا اپنا طریقہ کار مجلس پڑھنے کا، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، مہمانوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اہل بیت کی دشمنی رکھنے والے نجات نہیں پائیں گے، اور ہر آدمی اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے۔ ہم یہاں صرف اتنا بتاتے ہیں کہ علی میں دوسروں میں فرق ہے، نہیں بتاتے ہم یہاں۔ پھر کیوں نہیں فرق؟ ہر مسلمان اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، بڑا فرق ہے بھائی۔ اس میں تبرہ کہاں ہے؟ اس میں دل شکنی کہاں ہے؟ اس میں ناراض کرنے والی بات کہاں ہے کسی کو؟ بھئی ہر مسلمان پہلے بھی 1400 سال پہلے رسول کے زمانے میں، رسول کے اعلان رسالت کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک پڑھا ہونے کے بعد قرآن پڑھنا سیکھتا ہے۔ علی پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھنے لگے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے، بہت فرق ہے۔ بھئی ہر مسلمان کے بزرگوں کی بیٹیاں محمد کے گھر میں تھی، محمد کی بیٹی علی کے گھر میں تھی، فرق ہے کہ نہیں؟ دوسروں سے سورہ برات کی تبلیغ کا مسئلہ چھین لیا گیا، علی کو مبلغ سورہ برات بنایا گیا، فرق ہے کہ نہیں؟ دوسرے رسول کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ گئے، وہ علی بن ابی طالب بستر رسول پر سوئے، فرق ہے کہ نہیں؟ بڑا فرق ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے گا، آج یہ فیصلہ ہو جائے، جب فرشتے ناز و نخرے کر رہے تھے، اے اللہ ایسے کو تو کیوں خلق کرتا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ ہم کافی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم کافی نہیں عبادت کرنے کے لیے؟ جن لوگوں میں یہ احساس آتا ہے کہ میں بھی نمازی ہوں، میں بھی روزہ دار ہوں، پیغمبر نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جواب دے دیا، آواز دی، فرشتوں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ میں ایسے شخص کو آدم کے مسل میں پیدا کرنے والا ہوں جس کی ایک ضربت کے لیے میرا نبی کہے گا کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ہماری کیا عبادت ہے؟ انبیاء کی عبادت ہے بھی صدقے جائیں علی کی ایک ضربت کے ساتھ۔ فرق ہے، بہت فرق ہے۔ رسول خدا نے دوسروں کو، انصار و مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور علی کو اپنا بھائی بنایا، فرق ہے، بہت فرق ہے۔ دوسرے بت بناتے رہے، پوجا کرتے رہے، اور جب فتح مکہ ہوا تو رسول کے گوشت پر علی چڑھ کر بتوں کو توڑتے رہے، فرق ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے، اس فرق کو مان لیجئے گا۔ اور دوسرے جب فتح مکہ ہوا
مکہ فتح ہوا، نعرے لگاتے جا رہے تھے آج انتقام کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، بدلہ لیں گے، سب ہمارے قبضے میں آ گئے۔ ادھر عام لوگوں کی ذہنیت تھی، علی کی ذہنیت یہ تھی الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ اس ذہن میں اس ذہن میں فرق نہیں ہے، اس مزاج میں اس مزاج میں فرق نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ کہ فرق ہی تو ہم بتا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ خندق میں علم دیا 40ویں دن ایسے شخص نے جس کے لیے مرد کہا گیا، دوسروں کے لیے حدیث نہیں آئی، فرق ہے۔ احد میں تلوار جس کے لیے اتری اس کا نام ذوالفقار تھا، دوسروں کے لیے تلوار نہیں، دوسرے تلواریں چھوڑ کر جاتے تھے، اللہ علی کے لیے تلوار بھیج رہا تھا، فرق ہے کہ نہیں۔ دوسرے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، علی میدان میں فیصلے کرتا تھا، فرق ہے کہ نہیں۔ بہت فرق ہے، یہی فرق ہم سناتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اب آئیے مسئلہ یہی سے حل ہو جائے گا کہ دوسروں کے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دیے گئے، علی کا دروازہ کھلا رکھا، فرق ہے کہ نہیں۔ کیوں کھلا رکھا علی کا دروازہ، دوسروں کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے؟ بھائی عزیزان گرامی، کیا یہ مساوات کے خلاف نہیں ہے بات، کیا یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے بات؟ جو لوگ اس واقعے سے واقف نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا پس منظر کی طرف لے جاتا ہوں اور پھر جو ہے اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نئے نئے صحابی تھے، نئے نئے مسلمان تھے، اس سے بھائی آپ بتائیے مجھے، آپ کے ملک میں ایک نیا ہندو مسلمان ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے ہی دن ساری توضیح مسائل پڑھ کر سمجھ جائے؟ اسے وضو کرنے سیکھنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو نمازی ہیں ابھی تک ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ اب نیا ہندو مسلمان بنا ہے تو کیسے وضو صحیح کرے گا؟ اس کی غسل کے احکام نہیں معلوم، اس کو جناب نماز کے احکام بتانا چاہیے، نماز سکھانی چاہیے، وقت لگتا ہے، روزے کے احکام وغیرہ وغیرہ ٹائم لگتا ہے، فوراً جو ہے نا اس کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، اس پر غصہ نہیں کر سکتے، کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، اس کو ٹائم دیں۔ وہ واقعہ نہیں ہو جانا چاہیے مولوی صاحب کی طرح۔ ایک شخص مسلمان ہوا، ایک کے کہنے پر سچا بھی واقعہ، جوک کا جوک بھی، لیکن مطلب کا جوک ہے یہ جو ڈانٹ کر منع کیا جوک سنانے سے عالم رضا نے، وہ جوک نہیں، اپنے مطلب کے لیے جوک سنا رہا، سچا بھی واقعہ، آپ مزہ آئے گا سنیے۔ جناب مسلمان ہو رہا ہوں، ایک صاحب کہیں چلیے صبح کی نماز کے لیے دھڑ دھڑ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مسلمان ہوئے نماز صبح کے چل رہا ہے، اور بس جناب اپنی آنکھ بانکھ ٹھیک کرتے ہوئے بیچارہ چلا مسجد میں، اس سے وضو کرنے کے لیے کہا، وضو کیا اور نماز پہ کھڑا ہو گیا۔ نماز ہوئی، نماز ختم ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی تھوڑا آرام کر لو، آرام ہوا، کہا کہ وہ قرآن پڑھانے والے آ رہے ہیں، قرآن پڑھا دیں گے، قرآن سیکھ لینا، تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظہر کا وقت آیا، رک جا ظہر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی، ختم ہوئی، کہا چند باتیں شروع ہوئی، ان سے ملیے ان سے ملیے، عصر کا نماز کا وقت ہو گیا۔ بھائی گئے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں، مسجد ہے بڑی عبادت ہے، ہم عصر کی نماز پڑھی، پھر نئے چند لوگ آگے عصر کی نماز میں، کہیں ان سے ملیے ان سے ملیے، اور دیکھے تو مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا۔ کہا مغرب کی نماز بھی پڑھ لیجیے، جب آئی گئے ہیں تو پھر جو ہے نا کیا پتا کہ واپس آئیں گے نہیں، کام میں مشغول ہو جائیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھی، پھر نئے لوگوں ملے، نئے لوگوں سے ملایا کہ جب آ ہی گئے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گیا، دوسرے دن یہ صبح نماز صبح جگ کے لیے جگانے کے لیے گئے، کہنے لگے بھائی مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ 24 گھنٹہ مجھے مسجد میں رکھتے، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہم ویسے اسلام کی بات نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ نہیں مسلمان بتائیے، فوراً ان سے کہیں پردہ کر لیں، فوراً ان سے کہیں داڑھی رکھ لیں، فوراً ان سے کہیں وہ کر لیں، یہ کر لیں، مشکل ہوتا ہے، سب چاہیے۔ تو جناب نئے نئے مسلمان تھے، ان کا احکام معلوم نہیں تھے، مسجد چلے آتے، مسجد کے اپنے احکام ہیں، حال پیغمبر ان کی کنڈیشن کو سمجھتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، حکم خدا نہیں آیا۔ اب حکم خدا آ گیا کہ اچھا پھر یہ کہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے،
2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ اتنا ثواب رکھتی ہے کہ جناب درخت قلم بن جائیں، سمندروں کا پانی سیاہی بن جائیں اور سارے فرشتے ثواب لکھنے لگیں، تب بھی وہ ثواب لکھ نہیں سکتے. رسول خدا نے فرما دیا اور میرا ثواب حاصل کرنا ہے. تو دروازے تھے مسجد نبوی کی چاروں طرف، چھوٹا سا تھا مدینہ کا، 10-15 ہزار آبادی کا، اور جناب جو اللہ اکبر کی آواز آتی تھی دھڑ 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 سب چلے آتے. آپ کو معلوم نہیں تھے واضح ہے کام. پیغمبر خدا کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کا حکم آیا کہ سارے دروازے بند کر دیے، کلوز کر، جتنے دروازے تھے سب کے سب بند. رسول خدا نے اپنا دروازہ کھلا رکھا، علی کا دروازہ کھلا، اپنا دروازہ کھلا رکھا. شاید اتنا اعتراض نہ کرتے، جب بھی علی کی بات آتی ہے تو اعتراض کے لیے زبان کھل جاتی ہے. بھائی جو مولا کائنات عمرو بن عبدود کے سینے سے اترے، جب اس نے بدتمیزی کی تھوک سے، تو کسی نے کہا علی علی کیا کر رہے ہیں؟ رسول خدا سے کہہ رہے ہیں، لڑنے نہیں گئے کہ علی کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ شام کے آگے ٹہل رہے ہیں. مولا نے شاید سن لیا، تم ڈرو نہیں، شام جتنی زہر افشانی کرنا تھا وہ کر چکا، اس کا منہ کچل چکا ہوں گا. مولا کائنات نے جواب دیا. تو خیر جب علی کی بات آتی ہے زبان کھل جاتی ہے. اور جناب سب کے سب چلے آئے. پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ. خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے دروازے بند نہیں کیے مگر اللہ کے حکم سے، میں نے علی کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا مگر اللہ کے حکم سے. یہ کام اللہ کے حکم سے ہوا. سنیں اب سنیں، اللہ کا حکم ہوا. پیغمبر نے کہا سب کے سب چلے گئے. لیکن سوال ایک رہ گیا ذہن میں، سوال یہ رہ گیا کہ علی کا دروازہ کھلا کیوں چھوڑا، دوسروں کے دروازوں کو بند کیوں کیا؟ کوئی مصلحت ہوگی. حکم جب آتا ہے تو ایک مصلحت کے تحت آتا ہے، کسی وجہ کے تحت آتا ہے. 2 حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ علی کو احکام طہارت و نجاست معلوم تھے ایک عام مسلمان کے لیے. دوسری صورت یہ ہے آیت تطہیر یہ کہہ رہی ہے یہ نجس ہوتے ہی نہیں کہ ان کا دروازہ بند کر دیا جائے. دیکھیں عصمت کو میں اپنی ذاتی مثال سے یوں سمجھاتا ہوں. دیکھیں گا علم کا دروازہ ہے، علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا گناہ کم کرے گا آدمی. اور جس کو خاص کر نتیجے پر یقین ہو، آپ اوپر سے کود کے بتا دیجئے نہیں کودیں گے کیونکہ پتا ہے ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کو یقین ہے یہ غلطی نہیں کریں گے. آپ زہر کوئی دیتا ہے پی لیجئے، زہر کھا لیجئے، نہیں کھائیں گے آپ، کیوں؟ اس لیے یقین ہے زہر کھانے سے آپ مر جائیں گے. آپ کا علم اجازت نہیں دیتا یہ غلطی کرنے کے لیے. اور جس کا علم یقین کے آخری منزل پر ہو، اس یقین کے آگے کوئی یقین نہ ہو، اسی کا نام عصمت ہے. 2 صورتیں ہیں، سن لیجئے گا. آج کی مثال، تازہ مثال، ملکوں کی مثال. آپ کے ملک پر دشمن بمباری کرنے کے لیے وار پلینز بھیجتا ہے، لیکن اینٹی ایئرکرافٹ آپ کا اتنا اسٹرانگ ہے، ڈیفنس آپ کا اتنا اسٹرانگ ہے، جہاز جو آتے ہیں آپ مار کر بھگا دیتے ہیں. اسے موقع ہی نہیں ملتا بمباری کرنے کا، تنصیبات پر حملہ کرنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ دشمن آتا ہے تو بھگا دیتے ہیں آپ. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن رخ ہی نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ ان کے پاس ایسا ڈیفنس سسٹم ہے، نہ فقط یہ ہے کہ ہم بمباری نہیں کر سکیں گے، اوپر سے ہم خود ختم ہو جائیں گے. 2 صورتیں ہیں. اب پہلی صورت یہ ہے کہ علی کو احکام طہارت و نجاست معلوم تھے. دوسری صورت یہ ہے کہ مولا کائنات نجس ہوتے ہی نہیں کہ ان کا دروازہ بند کر دیا جائے. عزیزان گرامی، شیطان کہاں آتا ہے کہ جہاں بہکنے کا سامنے والے کے سامنے امکان ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے شیطان آیا آپ نے بھگا دیا تو شیطان کامیاب نہیں ہوا. دوسری صورت یہ ہے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ یہاں سے ہمارا گزر ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی عصمت کا جو ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم خود پڑ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد
عدالت مساوات کی وجہ سے ایک ذہن تیار کیے گئے، ایک ماحول تیار کیا گیا، ایک آئیڈیل سوسائٹی تیار کی گئی، ایک ماڈل سماج تیار کیا گیا کہ مدینہ طیبہ اس کے لیے مرکز بن گیا، کوفے کی علی کی حکومت مرکز بن گئی۔ مولا فرمایا اور مولا کائنات نے فرمایا دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہ وہاں یوسف بھی حکومت کر چکے ہیں، ان کی عدالت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بہت پارسا نبی تھے، بہت مومن نبی تھے، اور چھوٹے سے تھے، بچے سے تھے۔ جناب دیکھیے گا میں کئی دفعہ اس مسئلے کو کوٹ کر چکا ہوں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس مسئلے کو بھی ریوائیو کروں۔ کہ جناب بچے نے خواب دیکھ لیا کہ چاند سورج ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ تھا نبی یعقوب علیہ السلام، سمجھ گئے کہ بیٹا آگے چل کر بڑا آدمی بنے گا۔ کہہ دیا بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، بیان نہ کرنا، کہ کہیں شیطان تم لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ڈال دے۔ نبی اللہ جب بات بولتا مثبت انداز میں بولتا ہے۔ بول سکتے تھے حسد کے مارے، بول تو سکتے تھے۔ قابل نے صرف حسد کی بنیاد پر اپنے سگے بھائی کا خون کر دیا۔ عزیزو یہ دنیا ہے، دنیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارا خاندان ان کا خاندان، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ان کے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسی، ہمارے گھر کے لڑکیاں ایسے، ہمارے خاندان کی عورتیں ایسی، ان کے خاندان کی عورتیں ایسی۔ ایسے باتیں نہ کریں، کسی خاندان کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، صرف محمد کے خاندان کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ نبی کا بیٹا، سگا بیٹا، پھر یہ بھی نہیں آپ کہتے ہیں نا ننیال سے خون آیا، ددیال سے خون آیا ہے، اس خاندان کا اثر ہے، اس خاندان کا اثر ہے۔ نہ ان کا نانا کوئی، نہ ان کا دادا کوئی، نہ ان کی نانی کوئی، نہ ان کا نانا کوئی، نہ ان کا ماموں، نہ ان کا چچا، قابل کا کوئی نہیں، اگر ہے تو صرف آدم ہے، حوا ہے۔ تو سگے بھائی نے کہ جن کا دادا نہیں، نانا نہیں، اور نانی نہیں، نانا نہیں، سگے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا خون حسد کی بنیاد میں کر دیا۔ تو حسد انسان کے سرشت میں آ جاتا ہے، جب آ جاتا ہے تو سامنے والا دکھائی نہیں دیتا، تو لہذا جب اپنے ایسے ہوتے ہیں تو پرائے کا کیا ہوگا۔ تو یعقوب کے گھر میں دیکھ لیں، صرف چاہا یہ یوسف علیہ السلام کو ان کی بزرگی کی وجہ سے، اسی لیے ہے کہ اپنے بچوں میں انصاف کو قائم کرو۔ اگر ایک بچے پر بلا وجہ زیادہ توجہ کرو دوسرے پر کم، ایک بیٹی پر زیادہ توجہ کرو دوسری پر کم، نہیں معلوم یہ حسد کی آگ جو اندر اندر بھڑک رہی ہے کب لاوا بن کر ابلے گی، پھٹے گی۔ آج تمہارے دباؤ میں دبی ہوئی ہیں، لیکن جب بڑی ہوتی ہے آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، تب ظاہر کرتے تب اگلتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماں باپ کی بے طرف سے بے توجہی دیکھ چکے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ تو یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا، اور اس کے بعد جو حادثہ ہوا حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو لے گئے کھیل کے بہانے، اور لے جا کر کپڑے اتار کر جناب کنویں میں پھینکنا چاہا۔ تو یوسف علیہ السلام کہاں مار کر ہنسنے لگے۔ بھائی سمجھے 10 بھائی پاگل ہو گیا ہے، کنعان کا جنگل، اندھیرا، تاریکی، کنواں، سوکھا کنواں، تو پاگل ہی تو ہنستا ہے نا ایسی کنڈیشن میں، کہ سالم اور عقل مند انسان ایسی کنڈیشن میں ہنس سکتا ہے۔ ایک مرتبہ یوسف سے پوچھا کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، سٹیا گئے ہو؟ کہا کہ نہیں، آج مجھے یقین ہے، اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں پر۔ لیکن اللہ کا بندہ تھا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر وحی کی، نبوت عطا کی، اور ان کو بزرگی عطا کی، حکمت عطا کی، اور جناب اللہ کو منظور تھا۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے حسد کرنے والے محکوم ہو جاتے ہیں، اور جس سے حسد کیا گیا تھا وہ حاکم بن جاتا ہے۔ اللہ حسد کرنے والے محتاج ہو جاتے ہیں، وقت لگتا ضرور ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اور آئے قافلے آ کر لے کر گئے، اور ساری داستان سن چکے ہیں، اور جناب
ان کو خریدا گیا اور پھر بیچا گیا، اس کے بعد جیل میں بھیج دیا گیا، زندان میں. لیکن یوسف علیہ السلام ہیں کہ جو اپنی امانت، دیانت، ایمان اور علم و حکمت کی وجہ سے روز برس جتنا ان پر ستم ہوتا جا رہا ہے اتنا ان کو عروج مل رہا ہے. دیکھیے گا، حق پر اگر کوئی ہے تو چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے، ایک دن اس کو مقام اس کا مل کر رہے گا. یاد رکھیے گا، اگر حق پر نہیں ہے تو جتنی چاہے دنیا سے مدد لے لیں زوال یقینی ہے. وہ وقت آیا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام حاکم مطلق بن گئے. یوسف کی سواری جا رہی ہے، مصر کے بازار سے گزر رہی ہے. کون ایسے بوڑھیا کی آواز آ رہی ہے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے. بوڑھیا کو بلایا، تم کون ہو؟ کس یوسف کو یاد کر رہی ہو؟ کہا میں اسی یوسف کو یاد کر رہی ہوں جس کے ساتھ میں نے غلط کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ میں نے ارادہ اپنا غلط کر لیا تھا. میں زلیخا اور بوڑھی ہو گئی ہے اور مزبلے میں بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھا اور کرکٹ کی جگہ پر ایک کونے میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا رحم ہے. کہ زلیخا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہ کون ہوں؟ آواز سے پہچانا کہ یوسف. زلیخا میں ہی تو یوسف ہوں. تو زلیخا نے تعریف کی اس خدا کی کہ جس نے حق کو ظاہر کیا اور مستحق کو اس کا حق ادا کیا. اس کے بعد زلیخا سے یوسف علیہ السلام نے پوچھا، زلیخا کس بات پر تو بہک گئی تھی؟ ایسا تو نے کیوں کیا؟ کہ یوسف تم بہت خوبصورت ہو، تم اتنے خوبصورت تھے کہ مجھ سے سنبھلا نہیں گیا، میں بے قابو ہو گئی. تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، زلیخا تم میرے حسن کو دیکھ کر اتنا بہک گئی، اگر تو آخری نبی کے ظہور کے بعد اس کے جمال کو دیکھے گی تو تیرا کیا حال ہوگا؟ کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا وہ محمد عربی ہوگا. جب نام صرف سنا تاریخ کہتی ہے محمد عربی، محمد عربی، تو محمد کے نام سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو، جاؤ اس کی جوانی کو واپس لوٹاؤ، لے آؤ، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے محمد کی محبت بیٹھ گئی ہے. جوانی لوٹ آئی. یوسف علیہ السلام سے بیاہ ہوا سلسلہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس محمد کو دیکھو گی تو کیا ہوگا؟ وہ محمد کی محبت نے اس کی جوانی کو لوٹا دیا. اللہ اکبر. اور آپ اندازہ لگائیں اس علی اکبر کا کہ جس کو شبیہ پیغمبر کہتے ہیں. 2 منٹ کے لیے ڈزنی بند مت کیجیے گا، 2 منٹ سنیے. تاریخ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے اماموں کے سلسلے میں کہ بہت سے لوگ رسول خدا سے مشابہ تھے، لیکن کچھ چیزوں جناب سیدہ کے لیے ان کی بات کرنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کی شکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی. جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ سر سے سینے تک ایک امام رسول سے مشابہ تھے اور ایک امام سینے سے لے کر پیروں تک رسول خدا سے مشابہ. لیکن 2 آدمیوں کے لیے لکھا ہے کہ جو پوری طرح سے مشابہ تھے. امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ 14 یا 18 خصلتوں میں مشابہ تھے، حتیٰ کہ نام اور کنیت میں مشابہ ہیں اور ان کی شکل میں بھی رسول خدا سے مشابہ ہیں. لیکن ایک جوان کے لیے لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رسول خدا ہے پوری طرح سے. وہ جوان علی اکبر علیہ السلام. اب اس کو یوں سمجھیے 2 منٹ کے لیے. ایک یہودی آیا، یہودی پڑھا لکھا تھا، عالم تھا اپنی کتابوں سے، اور اس نے رسول خدا کے سلسلے میں پڑھا تھا، ان کا حسب و نسب، ان کے صورت شکل کے سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا تھا. آیا اور آنے کے بعد مدینہ منورہ میں پوچھا کہ تمہارا رسول کہاں ہے؟ ان کا تو انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. تو کسی سے پوچھا کوئی ہے ان کا کوئی رشتہ دار؟ لوگ امام حسین علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے. کٹکٹایا کیا بات ہے کہ میں دور سے آیا ہوں، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کچھ دیکھنا ہے. آئیے.
تو کیا بات؟ کہا میں نے تمہارے رسول کے بارے میں یہ سب کچھ پڑھا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تو میرے نانا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ علی اکبر علیہ السلام چھوٹے سے تھے، آواز دی علی اکبر کو باہر لایا جائے۔ جب علی اکبر باہر آئے، چھوٹے سے بچے تھے، تو کرسی پر بیٹھا ہوا کھڑا کہ خدا کی قسم جو کچھ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہی تو ہے محمد۔ اب اس نے کہہ دیا اور چلا۔ جب چلا تو امام حسین نے کہا بھائی رک جا، کہ کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ اگر تمہارا بیٹا اس طرح کا ہوتا، تمہاری قوم میں ایسا جوان ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہ مولا ہم 7 دلوں کے اندر رکھتے تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آقا حسین نے کہا اس باپ سے تو پوچھو جو جوان بیٹے کو مقتل روانہ کرے گا۔ اللہ علی اکبر کا ماتم ہے، گھڑیل جوان کا کہ جب مدینے کی گلیوں سے، مدینے کے کوچوں سے علی اکبر گھر سے نکلتے تھے تو مدینے کی عورتیں چھت پر چڑھ جاتی تھی، مدینے کے بچے چھت پر چڑھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے علی اکبر علیہ السلام کو دیر تک اور آپس میں باتیں کرتے، آج ہم نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، آج ہم نے رسول خدا کی زیارت کی۔ تبھی تو آقا حسین نے کہا ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ ارے مدینے کی عورتوں کی نگاہ میں جب یہ ایسا ہے تو زینب کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ جب مدینے کی عورتوں کی نگاہ میں یہ ایسا ہے تو ام لیلا کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ اکبر اجرکم اللہ، جس علی اکبر کو زینب نے پروان چڑھایا تھا، جس علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے تربیت کی تھی، اللہ اکبر، وہ علی اکبر اب باپ کے سامنے مرنے کی اجازت لینے کے لیے آتا ہے تو باپ پر کیا کیسا باپ جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا اکبر جاؤ، جا کر اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لینا۔ اب علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، دیکھیں گا الفاظ سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دل کی کتاب پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر انسان کو تصورات کی دنیا میں جانا ہوتا ہے، تب جا کر بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے گا کہ راوی یہ کہتا ہے علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو میں نے دیکھا 70 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا رکا۔ بیویاں علی اکبر کو باہر جانے کے لیے نہیں دے رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے جوان کی میت نکل رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب علی اکبر آئے باپ کے سامنے، باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اسرتا دیکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم باپ پر کیا بیتی ہوگی، اس لیے کہ باپ نے شہادت کے بعد جو جملے کہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، مگر اتنا سمجھ دیجیے گا علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، روانہ کیا۔ جب روانہ کیا تو فرمایا مالک تو گواہ رہنا، اس قوم کے مقابلے میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ پھر فرمایا ہے اللہ جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کا شوق پیدا کرتے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ اب علی اکبر کو روانہ کیا، جب روانہ کیا تو علی اکبر نے احساس کیا پیچھے کوئی چلا رہا ہے، مڑ کر کیا دیکھا ضعیف باپ علی اکبر کے پیچھے پیچھے۔ اے بابا آپ نے تو ہمیں روانہ کیا تھا، کہا نہیں بیٹا تم سمجھ نہیں سکتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے
फरमाया बाबा मैं ले लूंगा, जख्मों की मुझे शिकायत नहीं है बाबा, बाबा मुझे शिकायत है तो इस बात की है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। ए अली अकबर क्या आपको पता नहीं है कि पानी नहीं है? नहीं मालूम। बेटे ने तमन्ना क्यों जाहिर की? एक मर्तबा आका हुसैन ने बेटे को समझा, अच्छा ठीक है बेटा आओ और अपनी जबान को मेरी जबान में दे दो। जब जबान है अली अकबर बाप की जबान से मिली तो फौरन अली अकबर ने जबान को खींचा, फरमाया बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा सूखी हुई। अजरकुम अल्लाह का बेटा जाओ ना तुम्हें सैरात करेंगे। एक मर्तबा अली अकबर गए और लड़ते वो वक्त आया जब अली अकबर ने सदा दी, आवाज दी या बताओ अदरिकनी, ए अब्बा ए बाबा मेरी मदद कीजिए। अब आका हुसैन के आंखों के सामने दुनिया तारीफ हो गई। अब अली अकबर को लेने के लिए गए, गिरते थे उठते थे। अब अली अकबर की तलाश में हुसैन से संभला नहीं जा रहा है। जब पहुंचे हैं देखिएगा, अल्लाह अकबर अज़ादारों, अली अकबर से बात करना चाह रहे हैं, अली अकबर से कुछ पूछना चाहते हैं। बेटा जवाब दो, बेटा आवाज दो, अज़ादारों बस एक जुमला आप सुन लीजिएगा। जब अली अकबर से कोई जवाब सुनने को नहीं मिला, अली अकबर से कुछ जवाब नहीं मिला तो आका हुसैन ने एक मर्सिया के चंद जुमले कहे, फरमाया क़तलल्लाहु क़ौमन क़तलूका, बेटा अल्लाह उस कौम को कत्ल करे जिसने तुम्हें कत्ल किया। उसके बाद आका हुसैन शायर नहीं हुए, अली अकबर के फवज़अ ख़द्दहु अला ख़द्दिही, अली अकबर के रुख़सार पर अपना रुख़सार रखा। उसके बाद फरमाया वाला दुनिया बादक लफ़ा, ए अकबर दुनिया पर खाक हो, अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं हुई। अब पूरा बाप जिसकी कमर टूट चुकी है अब अली अकबर की लाश को उठाना चाहता है, लाश उठती नहीं। कहते ए बनी असद के बच्चों, अकबर की लाश उठाने में मेरी मदद करो। माली अकबर मेरा नूरे नज़र व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना यक़ूलूना माता